اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ جیسے کہ زہرا آن لائن اکیڈمی کی طرف سے مختلف کورسز جاری ہیں، ہمارا جو بیس ہے ہمارا بیس تجوید ہے اور ہم تجوید میں پڑھیں گے آج علم تجوید کی اہمیت۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، سورہ فرقان آیت نمبر 25 تا 32۔ ترجمہ: ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبرائیل ترتیل کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترجمہ: قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر یعنی اطمینان کے ساتھ پڑھو، اور تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ترجمہ: قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت و اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بچوں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جداگانہ ہوتی ہے اور وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ذل وہ ذلیل ہوا، ذل وہ پھسلا، ضل ہو گیا، ضل وہ گمراہ ہوا۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجے کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تاکہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، تو پھر تمام اسباب کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابتدائی ہدایات، کچھ ہدایت بتا رہے ہیں جو ابتدا میں ان کو یاد کرنا ضروری ہے، یا ان کو اس کے اصل زبان عربی میں پڑھیں۔ قرآن مجید اہل عرب کے لب و لہجے اور تلفظ کے حسن کے ساتھ پڑھیں۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کی۔ دوران تلاوت سورت شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھیں۔ دوران تلاوت کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو تو قرآن کریم کو بند کریں اور دوبارہ تعوذ پڑھ کر تلاوت شروع کریں۔ دوران تلاوت ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہ بدلیں، حرکات کو اتنا نہ کھینچیں کہ حروف بن جائیں۔ حروف مدہ کی مقدار پوری ایک الف کے برابر ادا کریں۔ حرکات و سکنات میں تبدیلی نہ کریں۔ پر حروف کو پر اور باریک حروف کو باریک ادا کریں۔ تلاوت
ٹھہر ٹھہر کر کریں، اگر ہو سکے تو ترجمہ سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھیں، اس طرح قرآن مجید کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اختتام تلاوت پر خیر و برکت کی اور قبولیت کی دعا کریں۔ نوٹ: ایک الف کی مقدار عام حالت میں کھلی انگلی کو بند کرنا یا بند انگلی کو کھولنا ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔